تو دوستان محترم، اللہ پاک نے فرمایا یا ایہالذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ یہ خطاب ایمان والوں سے ہے۔ اگر آپ صاحب ذوق ہیں، صاحب مطالعہ ہیں تو قرآن کو جا کر پڑھیے، گھر میں جائیں تو میری اس بات کی آپ تحقیق کریے گا۔ کچھ خطاب قرآن کے اندر اہل کتاب کو ہیں، وہ ڈائریکٹ خطاب ہیں یا اہل الکتاب کہہ کر، اور کچھ خطاب قرآن کے اندر یا ایھا الناس کے ذریعے ہیں، اور کچھ خطاب یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے ہیں۔ یا ایھا الناس سے خطاب جو ہوتا ہے وہ عوام کو ہوتا ہے، عام لوگوں کو ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس کے ذریعے جو خطاب ہوا ہے وہ ٹوٹل قرآن پاک میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ 10 صورتیں ان میں سے مکی ہیں جن کے اندر یہ خطاب ہے، اور 10 صورتیں مدنی ہیں جن کے اندر یا ایھا الناس کے ذریعے خطاب ہوا ہے۔ 10 مرتبہ مکی صورتوں میں یا ایھا الناس کا لفظ آیا ہے، اور 10 مرتبہ مدنی صورتوں میں یا ایھا الناس کے ذریعے خطاب ہوا ہے۔ لیکن یا ایھا الذین آمنو سے جو خطاب ہوا ہے وہ 89 مرتبہ یعنی 89 مرتبہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہ سارے کا سارا مدنی صورتوں کے اندر ہے۔ تو دوستان محترم، اس میں حکمت کیا ہے؟ حالانکہ مکہ میں بھی تو مسلمان تھے، وہاں پر عمومی خطاب کیوں ہوا؟ یا ایھا الناس کے ذریعے خطاب کیوں ہوا؟ اور مدینہ میں آ کر یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے کیوں خطاب ہوا؟ دراصل خالق کائنات ہمیں ایک قانون دینا چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں، جہاں پر عام لوگ ہوں، ماننے والے بھی ہوں، نہ ماننے والے بھی ہوں، وہاں پر اگر خطاب ہو تو یا ایھا الناس کے ذریعے ہو جائے، پھر اللہ کی توحید کا بیان ہو جائے، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہو جائے، اور دیگر مسائل کا بیان ہو جائے۔ اور جہاں پر خواص ہوں، خاص لوگ ہوں، وہاں خطاب یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے خاص لوگوں سے ہو جائے۔ یہ اسلوب ہمیں بتاتا ہے کہ یارو، باتیں نماز کی بھی کرو، خطاب نماز پر بھی کرو، روزے پر بھی کرو، حج کا بیان بھی کرو، لیکن سب سے بڑھ کر اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ عظمت مصطفیٰ کی بات کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرو، فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے۔ اونچی آواز کہاں پر بے ادبی سمجھی جاتی ہے؟ وہ 4 جگہ ہیں جہاں پر اونچی آواز میں کلام کرنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ کسی بڑے کے سامنے چھوٹا بندہ اگر اونچی آواز سے بات کرتا ہے تو اس کو بے ادبی کے زمرے میں لایا جاتا ہے۔ مثلا اگر باپ کے سامنے بیٹا اونچی آواز سے بات کرتا ہے تو اس کو بے ادبی کہا جاتا ہے۔ استاذ کے سامنے شاگرد اونچی آواز سے بات کرتا ہے تو اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اور پیر کے سامنے اگر مرید اونچی آواز سے بات کرتا ہے تو اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، باپ اور بیٹے کے درمیان اور شاگرد اور استاذ کے درمیان صرف ایک مرتبے کا فرق ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب بیٹا باپ بن جاتا ہے اور شاگرد استاذ بن جاتا ہے، صرف ایک مرتبے کا فرق ہے، تو یہ بے ادبی ہے۔ اور ہمارے اور حضور کے درمیان کتنے مراتب کا فرق ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ عام انسان کی کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں سے بندہ مومن کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں بندہ مومن کے کمال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر ولی کے کمال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں شہید کے کمال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں صدیق کے کمال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں نبی کے کمال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں رسول کے کمال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم رسول کے کمال کی
ابتدا ہوتی ہے اور جہاں اولو العزم رسول کے کمال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو جہاں پر صرف ایک مرتبے کا فرق ہو، اگر باپ بیٹے کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کرتا ہے تو نافرمانی ہو جاتی ہے، گستاخی ہو جاتی ہے۔ شاگرد استاد کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے تو یہ گستاخی ہو جاتی ہے۔ جہاں ایک مرتبے کا فرق ہو، ارے بھائی وہاں گستاخی ہو جائے۔ جہاں ہزاروں مراتب کا فرق ہو، بتائیے اس محبوب کی شان میں اگر کوئی خاکے شائع کرے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی سورج کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے تو وہ تھوک دراصل اس کے اپنے منہ پر گرتی ہے۔ اگر کوئی ہمارے پیارے آقا کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچتا ہے تو یقیناً وہ حضور کی شان کم نہیں کر رہا، کیونکہ جہاں پر سب کے کمالات کی انتہا ہوتی ہے، خدا کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ تو دوستان محترم، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اگر کوئی چھوٹے مرتبے والا اونچے مرتبے والے کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرتا ہے تو بے ادبی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا کہ اے ایمان والو، کیونکہ میرے کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سب سے اونچے ہیں، لہذا میرے مصطفیٰ کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ اور دوسری بات بڑی قابل توجہ ہے، جو شخص نفیس الطبع ہوتا ہے، جس کی طبیعت بڑی نفیس ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے، اس کے سامنے بھی اگر اونچی آواز میں گفتگو ہوتی ہے تو اس کو بھی وہ اچھی نہیں لگتی، جو نفیس الطبع انسان ہوتا ہے۔ تو قرآن کے اندر موجود ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، علماء تشریف فرما ہے اس انفس کو ایک قرات کے مطابق انفس پڑھا گیا ہے، اور انفس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ نفیس۔ تو اگر کوئی عام نفیس انسان ہو، نفیس، تو اس کے سامنے گفتگو اونچی کی جائے تو اس کو اچھی نہیں لگتی۔ تو جو انفس ہوں سارے نفیسوں سے زیادہ نفیس ہوں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جن سے سارے نفیسوں کو نفاست ملی ہے، اس کملی والے آقا کے سامنے اگر اونچی آواز میں گفتگو کی جائے تو کتنی ناپسندیدہ ہوگی۔ اور تیسری بات، جو شخص نزدیک کی بات کو سنتا نہیں، اس کے سامنے بھی اونچی آواز سے گفتگو کی جاتی ہے۔ جو قریب کی آواز کو سنتا نہیں، نزدیک کی آواز کو سنتا نہیں، لیکن ہمارے کریم آقا کی شان تو یہ ہے کہ حضور اگر فرش زمین پر ہوتے ہیں تو عرش بری کی آوازیں سنتے ہیں، اور اگر عرش بری پر ہوتے ہیں تو فرش زمین کی باتیں سنتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں معراج والی رات جب حضور جنت میں تھے تو حضور واپس آئے، پھر حضور نے فرمایا اے بلال تیرے قدموں کی آہٹ کو میں جنت میں سن رہا تھا۔ تو حضور اگر عرش بری پر ہیں تو فرش زمین کی بات سن رہے ہیں، قدموں کی آہٹ حضور سن رہے ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، اگر حضور زمین پر ہیں تو آسمان کی خبر رکھتے ہیں۔ اس کی مثال حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے چچا جان، جب ایمان لائے تو حضور سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس وقت سے آپ پر ایمان رکھتا ہوں جب آپ جھولے میں تھے اور آپ کی انگلی ہل رہی تھی، چاند آپ کی انگلی پر رقص کر رہا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ حضور میں نے اس وقت جب بچپن میں آپ کو دیکھا تو میں تو اسی وقت سے مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا چچا جان میں تمہیں اس سے بڑی بات نہ بتاؤں، توجہ ہے؟ حضور نے فرمایا چچا جان میں اس سے بڑی بات نہ بتاؤں؟ عرض کی آقا بتائیے۔ یہ ادب تھا، ورنہ حضور کے چچا جان تھے۔ ان سے پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ جناب آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور؟ تو کہنے لگے
حضور بڑے تو حضور ہی ہیں، ہاں پیدا ہونے میں پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ یہ صحابہ کا ادب و احترام تھا، اگرچہ حضور کے چچا جان تھے لیکن جب بھی حضور کے سامنے بولتے تو یہی کہتے یا رسول اللہ نظر کرم کیجیے۔ عرض کرتے ہیں کملی والے آقا ارشاد فرمائیے، حضور نے فرمایا چچا جان آپ صرف اسی بات کو دیکھتے ہیں کہ میں بچپن میں چاند سے کھیلتا تھا، میں اس سے بڑی بات بتاؤں؟ عرض کی آقا بتائیے۔ حضور نے فرمایا چچا جان جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا اور آسمان پر لوح کے اوپر قلم جو لکھ رہا تھا میں اس قلم کے لکھنے کی آواز کو بھی سن رہا تھا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی دور ہو تو اس کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کی جاتی ہے، لیکن حضور کی شان تو یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ حضور مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یاد رکھیے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب اگر انسان کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ جان ہوتی ہے۔ حضور کی شان یہ ہے کہ حضور تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں۔ دوستان محترم اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہ کرو، بولیے اونچا نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طریقے سے بھی میرے نبی کو تم نہ پکارا کرو۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔